اللہ کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کو بھی آگے کی طرف بڑھائیں گے، لیکن آئیے ملاحظہ کرتے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت جہاں شہزادہ عطار الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول سے عام ملاقات فرما رہے ہیں، آئیے اس کے کچھ مناظر بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ شفاعت ہے تمہاری ہوا قرض لیتی ہے۔ عالیہ قادریہ عطاریہ میں الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، جہاں الحمدللہ عز و جل شہزادہ عطار جانشین عطار حاجی عبید رضا عطاری مدنی سلمہ الباری الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول سے عام ملاقات فرما رہے ہیں، ان کے مسائل سن رہے ہیں۔ عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے مدنی چینل کے ناظرین جو دور دراز سے سفر کر کر آتی ہے اور ملاقات کی الحمدللہ عز و جل سعادت حاصل کرتی ہے، اور شہزادہ حضور الحمدللہ عز و جل بڑی دلجوئی فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، دم فرماتے ہیں، ان کے مسائل بھی سنتے ہیں اور آنے والے کو خالی ہاتھ بھی نہیں لوٹاتے۔ مناظر آپ کے سامنے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہنا چاہیے، ان سے دعائیں کراتے رہنا چاہیے، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والا، ان کے قرب میں بیٹھنے والا الحمدللہ عز و جل محروم نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ عز و جل بفضلہ تعالی وہ برکتیں حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مناظر بھی ملاحظہ کرتے رہیں گے۔ آئیے، سلسلہ بھی ہے روحانی علاج اور استخارہ، جس میں آپ کال کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے ہے، کسی بھی حوالے سے اللہ نہ کرے اگر کوئی پریشانی کا سامنا ہے، بیماری ہے، قرضداری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں، آمدنی میں برکت نہیں، تو بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ روحانی علاج کے لیے آپ میسیجز بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنا مسئلہ لکھ کر ہمیں میسیج کر دیجیے، نمبر آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میسیجز آپ کے ہمیں موصول ہو جائیں گے اور میسیجز پڑھ کر انشاءاللہ عز و جل آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں گے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین ہاتھوں ہاتھ بھی استخارے کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اس کام کی ابتدا کروں یا نہ کروں، یہ معاملہ میرے لیے کیسا رہے گا، بالکل کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ آئیے اولاً درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گے، بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔
میں ہند کولکاتہ سے بول رہا ہوں. میرا نام ارشد خان ہے اور میری امی کا نام ہے حسب النساء. میرا دبئی سے ویزا آیا ہوا ہے تو مجھے استخارہ کرنا ہے. دبئی سے ویزا آیا ہے، استخارہ کس چیز کا کرنا ہے؟ جانا چاہ رہے ہیں، جانا ہی چاہ رہے ہوں گے. تو ارشد بھائی جانا بہتر ہے یا نہیں؟ تو استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. درود پاک بھی پڑھتے رہیے، مناظر ملاقات ملاحظہ بھی کرتے رہیے اور سلسلے میں شامل بھی رہیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی بتاتے ہیں کہ بیرونی ملک دبئی جانا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں. مزید کالز چلا دیجیے گا. محمد شاہد نسرین بی کام نہیں چل رہا، موٹر سائیکلوں کا کاروبار ہم کرتے ہیں، مکینک ہے. کام نہیں چل رہا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. شاہد بھائی وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، آپ بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھیے. جو وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا جائے تو تحریر فرما لیجیے گا. مزید کالز چلا دیجیے. میری بہنیں سے بڑی ہے، وہ جو ہے نا رات کو مطلب سوتے وقت تھوڑا سا ڈر جاتی، مطلب جیسے اچانک سے چونک جاتی ہے. تو مطلب ایسا کیوں؟ استخارہ کر کے بتائیں کہ مطلب کیا پرابلم ہے. نام تو آپ نے بتایا نہیں، استخارہ فی الوقت نہیں کیا جا سکے گا. جن کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ رات کو سوتے وقت اچانک ڈر جاتے ہوں یا کوئی ایسا برا خواب دیکھ لیں کہ ڈر کر اٹھ جاتے ہوں یا اگر دباؤ محسوس ہوتا ہو، خوف محسوس ہوتا ہو، تو اس حوالے سے ایک وظیفہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ ڈر خوف یہ جاتا رہے گا. آپ بھی اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. روحانی علاج کیا ہے چند کالز لینے کے بعد آپ کو بتائیں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا. مزید کالز چلا دیجیے. عبد المجید، والدہ کا نام نیت بی بی، 10 سال شادی کو ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اس کے بارے میں استخارہ دعا. شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. عبد المجید بھائی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. رستم نام ہے، والدہ کا نام ہے سولت، بیمار ہی رہتے ہیں، بہت روحانی علاج کرایا ٹھیک نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بھی روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. جی، بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے اور ان کا پڑھائی میں دل لگا رہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. بچوں کو فرما بردار اور پڑھائی میں دل لگا رہے، دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. آپ کو بھی دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، کیونکہ ایک تعداد ہے کہ بچوں کے حوالے سے بعض اوقات کافی آزمائش ہوتی ہے کہ بچے نافرمان ہوتے ہیں اور جیسے کہنا نہیں مانتے، بات نہیں سنتے یا ضد کرتے ہیں یا بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو. اس حوالے سے مخصوص وظائف ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کے استخارے بھی کیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے بھی آپ کو جوابات دیے جائیں گے. ہمارے شاہد بھائی کی قول تھی. شاہد بھائی آپ نے کہا تھا کہ میرا کام نہیں چل رہا. اللہ تبارک و تعالی جس کے حلال میں آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ایک وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے. آپ کو چاہیے کہ آپ کسی سادے کاغذ پر، ایک سادہ کاغذ آپ لے لیجئے، سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پھر اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں یا گھر میں لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا کاروبار خوب چمکے گا اور شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا. تو اس پر آپ نے عمل کرنا ہے. اللہ عز و جل کی رحمت سے برکتیں رہیں گی. باقی کوشش کیجئے کہ اپنا صدقہ بھی نکالیں کہ صدقہ یہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے، مال ہلاک ہونے سے محفوظ رہتا ہے. گھر میں بھی آپ کے انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی. دیکھیں باقی سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی. فرائض کی پابندی کیجئے، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیجئے. اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کے مسائل حل ہوں گے اور آپ کا کام چلنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے روحانی علاج آپ نے معلوم کیا تھا کہ نیک بنانے کا عمل، فرما بردار بنانے کا عمل، رات کو جب بچے سو جائیں تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر اتنی آواز سے ایک بار سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص اتنی آواز سے پڑھیں کہ بچوں کی آنکھ نہ کھلے. یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود شریف کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل بچے آپ کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے. اور یہ عمل وہی کرے کہ جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج جس کے درست ہوں.
تو جب بچے سو جائیں سرانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھ لیجئے، بچے آپ کے مطیع و فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اسی طرح پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بچوں کا پڑھائی میں دل لگ جائے، اس حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے فرعون کا خواب، اس کے آخری صفحے پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ اگر بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، بچوں کا یا بڑوں کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، تو گھر میں کوئی بھی عمل کر سکتا ہے، وہی کہ جس کے تلفظ درست ہوں۔ دن میں 5 وقت یا اللہ یا رحمان یہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیجئے، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچوں کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ باقی یہ جو دو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے، نافرمان جو بچے ہوتے ہیں ان کی نافرمانی ختم کرنے کے لیے، تو یہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستوں سے بھی وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی استخاروں کے حوالے سے جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، استخارے آپ نے فرما لیے ہوں گے۔ ہند سے ہماری ارشد بھائی کی کال تھی، معلوم کر رہے تھے کہ ویزا آ چکا ہے، اب یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ دبئی جانا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، کیا استخارے میں اشارہ آ رہا ہے؟ جی ارشد بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کا دبئی جانے کے حوالے سے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے کہ بہتر ہے کہ جا سکتے ہیں۔ جی جا سکتے ہیں، بہتر کا ارشد اشارہ بھائی فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ باقی بیرون ملک کے سفر سے پہلے مدنی قافلے کا سفر ہو جائے تو کیسا مدینہ مدینہ ہو جائے گا، علم دین سیکھنے کا الحمدللہ عز و جل موقع ملے گا، اور اعمال کی درستی الحمدللہ عز و جل ہوگی، تو آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں بھی کریں، اللہ عز و جل کی رحمت سے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے عبد المجید بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے۔ جی عبد المجید بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں آ رہا، تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 22 پر امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی لے لیں اولاد نرینہ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ عز و جل بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ باقی آپ پریشان نہ ہو، مدنی قافلے میں سفر کریں، تعویذات اطاریہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو خوشخبری ملے گی۔ رستم بھائی کی قولتی بتا رہے تھے کہ کافی بیمار رہتے ہیں، بیماری کے معاملات بھی ہیں، کافی انہوں نے روحانی علاج بھی کروایا ہے، جی تو اس حوالے سے استخارہ آپ نے فرمایا، تو کیا معاملات آ رہے ہیں؟ رستم بھائی کے استخارے کیا ہے تو کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں آ رہا، بیماری کا ہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو یا معیدو یا معیدو اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ باقی رستم بھائی آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے، تعویذات اطاریہ کے بستوں پر کاٹ کا مخصوص عمل کیا جاتا ہے، بہت الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں دیکھی ہیں، اور آ کر بتاتے بھی ہیں کہ اتنے عرصے سے ہم بیمار تھے، اتنا علاج کروایا تھا لیکن افاقہ نہیں ہو پا رہا تھا، کاٹ کے عمل کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ہماری اتنے عرصے کی بیماری وہ دور ہو گئی۔ تو آپ بھی تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی ان بیماریوں کے معاملات کی کاٹ کا عمل کروائیے، اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ باقی مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام طارق محمود ہے، میری والدہ کا نام شمیم بی بی ہے۔ میرے کو چکر آتے ہیں، سر میں درد رہتا ہے، کبھی نظر پہ فرق پڑتا ہے، کبھی دل گھبراتا ہے۔ چکر بھی آتے ہیں، سر میں درد رہتا ہے، دل گھبراتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل طارق بھائی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا میں بے روزگار ہوں، ڈرائیور بندہ ہوں، میرے کو روزگار نہیں مل رہا ہے۔ اچھا، روزگار نہیں مل رہا، حصول روزگار کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔
गुलाम अहमद बेटी का नाम है और उसकी वालदा का नाम है नाइला अनवर। ये अक्सर बीमार रहती है, बुखार हो जाता है इसको। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए, रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। इस्तिखारा करवाना है बाजी का, उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है। बाजी का नाम है जुबैदा बीबी और उसकी वालदा का नाम है अमतल बीबी। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए, इस्तिखारा करके रूहानी इलाज आपको बताते हैं। मजीद कॉल चला दीजिएगा। मुमताज अहमद, वालदा का नाम है हफीजा बीबी। मेरा बाईपास हुआ है और मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है और मेरे लिए इस्तिखारा करें और मेरे घर में बहुत परेशानियां, बीमारियां। अल्लाह तबारक व तआला आपके घर की जुमला परेशानियां, बीमारियां दूर फरमाए, आपको सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत और सलामती नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा भी करते हैं और रूहानी इलाज आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरी बेटी का नाम है रमशा, उसकी वालदा का नाम है जुबैदा। उसका दम घुट जाता है अचानक वो इस्तिखारा करके बताएं कि उसको बीमारी अलामतें क्या है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करके आपको बताते हैं। इस्तिखारे के हवाले से कॉल्स थी, इस्तिखारे आप फरमा लीजिए। बाकी जिन इस्लामी भाइयों ने रूहानी इलाज के हवाले से कॉल्स की, मसाइल बयान किए, रूहानी इलाज ये समाअत फरमा लीजिए। हमारे एक इस्लामी भाई का मसला था कि रोज़गार नहीं मिल पा रहा, तो आपके लिए भी और हमारे दीगर मदनी चैनल के नाजरीन के जो मुलाजमत जिनको नहीं मिल पा रही, जॉब के लिए कोशिश करते हैं, जाते हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही या हुसूल रोज़गार के लिए जाते हैं लेकिन काम नहीं बन पाता, तो इस हवाले से एक मखसूस वजीफ़ा है, आप समाअत फरमा लीजिए। गैर मकरूह वक्त में आप 2 रकात नमाज नफल अदा कीजिए और सलाम फेरने के बाद या लतीफ़ु 182 बार 182 टाइम्स 182 बार अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर जायज़ और आसान मुलाजमत या हलाल रोज़गार मिलने के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुआ कबूल होगी और अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से आपको हलाल और आसान रोज़गार नसीब होगा। हुसूल मुराद आपने इस अमल को जारी रखना है। जब तक आपको रोज़गार नहीं मिल जाता या मुलाजमत नहीं मिल जाती तो आपने उस वक्त तक रोज़ाना बिला नागा ये अमल करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल देखें इसके फ़वाइद आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो यह अमल आपने करना है। बाकी कोशिश कीजिए कि सबसे पहला जो हम पर फ़र्ज़ है नमाज, हम इसकी पाबंदी करें, क्योंकि रिज़्क़ में बरकत का जो सबसे बड़ा वजीफ़ा है ना वो है फ़राइज़ की पाबंदी। नमाजों की पाबंदी हो, साथ साथ इन रूहानी इलाज पर अमल हो। आप देखें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हैरत अंगेज़ तौर पर इसके फ़वाइद आपको नज़र आएंगे। तो हुसूल मुराद आपने इस अमल को जारी रखना है। अच्छा, इसी तरह हमारे एक और इस्लामी भाई की कॉल थी, ये मालूम कर रहे थे कि अक्सर बीमार रहती हैं और बुखार का बता रहे थे बच्ची के हवाले से कि बुखार भी रहता है। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। तो जो बुखार में मुब्तला हो तो उसे चाहिए कि वो बिस्मिल्लाहिल कबीर बिस्मिल्लाहिल कबीर बिस्मिल्लाहिल कबीर ये वजीफ़ा कसरत के साथ पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बुखार उतर जाएगा। बाकी आप कोशिश कीजिए कि ताबीदात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके बुखार के मखसूस ताबीदात होते हैं वो हासिल कीजिए, बाजू में बांधने के लिए दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से बुखार 12 घंटे में उतर जाता है, तो आप भी इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल देखें बुखार जाता रहेगा। बाकी हिम्मत रखें, तसल्ली रखें। बुखार को अगर किसी को बुखार हो जाए, ये तो इतना मुबारक मर्ज है कि जो इसमें मुब्तला हो जाता है तो वो गुनाहों से पाक व साफ हो चुका होता है। हदीस पाक का मफ़हूम है, रिवायतों में आता है कि जो बुखार में मुब्तला होता है तो वो गुनाहों से ऐसा पाक व साफ हो जाता है जैसा भट्टी लोहे के मेल को, उसके जंग को दूर कर देती है। तो सब्र भी करना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। बाकी मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी अल्लाह ना करे कोई आजमाइश आ जाए, बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, हम अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा पर राज़ी रहें, सब्र करने की आदत बनाएं। सब्र की बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे मसाइल हल होते चले जाएंगे। और हम एक ज़हन बना के रखें कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी, एक मुश्किल के बाद 2 आसानियाँ हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा पर राज़ी रहें। अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है, अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल देखें हमने सब्र करने में कामयाब हो गए तो हमें सवाब भी मिलेगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से हमारे मसाइल हल होते चले जाएंगे। बढ़ते हैं इस्तिखारों की जवाबात की जानिब। जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल्स की थी इस्तिखारों की जवाबात समाअत फरमा लीजिए। तारिक महमूद भाई की कॉल थी, बता रहे थे कि चक्कर एक तो बहुत ज़्यादा आते हैं, सर में दर्द रहता है और अजीब सी कैफियत हो जाती है, दिल बहुत इनका घबराता है। तो आपने इस्तिखारा फरमाया, तो इनके साथ क्या मामला आ रहे हैं?
جی طارق بھائی کے استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں تو ان کے ساتھ کوئی جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا یعنی ان کی اپنی طبیعت ہے؟ جی طبیعت ہی ہے، بیماری ہے۔ تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 38 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ 65 بار بعد نماز عصر پڑھ کر سر پہ دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آدھے اور پورے سر کا درد اللہ پاک کے کرم سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ باقی آپ بھی تابعات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے، مدنی قافلے میں سفر کریں طارق بھائی، آپ دیکھیں چھوٹی موٹی بیماریاں یا سب الحمدللہ سبجل دور ہو جائیں گے۔ سافروا تصحوا صحتکم، سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ مدنی قافلے کا سفر ہو الحمدللہ عز و جل برکتیں ملیں گی، راہ خدا عز و جل کا سفر ہو، اللہ عز و جل کے راہ میں سفر کریں تو الحمدللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلامی کا ہر جمعرات کو، کل جمعرات ہے، آپ شرکت کی نیت فرما لیجیے، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کی طبیعت کے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ اچھا غلام احمد اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، ہمشیرہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ زبیدہ نام بتایا تھا کہ طبیعت یہ کافی خراب رہتی ہے ان کی۔ جی ان کے استخارے کیا ہے؟ استخارے میں ان کے ساتھ بھی بیماری کا معاملہ ہے، طبیعتی معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب مدنی پن سورہ کے صفحہ نمبر 251 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو، جو 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کے دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ممتاز احمد بھائی کا مسئلہ تھا، بتا رہے تھے کہ ایک تو ان کا بائی پاس ہوا ہے اور طبیعت بھی کافی خراب رہتی ہے، گھر کا ماحول بھی کافی ڈسٹرب ان کا چل رہا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ تھے؟ جی ممتاز بھائی کے استخارے کیا؟ استخارے میں وقتی طور پر آزمائشوں کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں پریشانیاں وغیرہ دور ہو جائیں گی۔ صحیح ہے۔ اچھا ایک اور کال تھی، وہ بچی کے حوالے سے کہا تھا کہ دم ان کا بہت زیادہ گھٹتا ہے، رمشا نام بتایا تھا۔ جی ان کے ساتھ تو کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پانی پہ دم کر کے بچی کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل سانس رکنا اور گھبراہٹ پریشانی وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ صحیح۔ باقی ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مزید آپ کی قول کی جانب بڑھیں گے، عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین اس وقت مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر، عام ملاقات کے شہزادہ حضور الحمدللہ عز و جل اس وقت عام ملاقات فرما رہے ہیں۔ عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے جو دور دراز سے الحمدللہ عز و جل سفر کر کے آتی ہے، ملاقات کی سعادت حاصل کرتے ہیں، برکتیں پاتے ہیں، اور ماشاءاللہ عز و جل شہزادہ عطار انشاءاللہ عز و جل اس کے مزید مناظر ملاحظہ کریں گے۔ آئیے مزید آپ کی قولز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قولز چلا میرا نام افضل خان، والدہ کا نام بی بی تمامہ، تقریباً 10 سال سے قرضداری اور پریشانی زندگی، مطلب کوئی بھی کام آگے نہیں بڑھ رہا ہے نا، لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوں، کچھ افاقہ نہیں ہوا ہے، اور اس معاملے میں تھوڑا رہنمائی فرما دیجئے، جادو سحر ایسے بھی کیا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، صبر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں تقریباً 1 سال سے بیمار ہوں، میرا استخارہ کروانا ہے۔ ثاقب سہیل، امتیاز بیگم۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ رانا جاوید اقبال عطاری کے روڈ پکا، ضلع لودھراں، پنجاب، پاکستان سے۔ حضور عملیات سے بچاؤ اور بد نظری کا کوئی روحانی علاج عنایت فرما۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ راشد بول رہے ہیں نسرین، سر جی بس طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، بیگم میری دی بھی تے میری بھی۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ مجتبی الحق، شمیم مرتضی۔ میں نے ایکچولی جاننا چاہ رہا تھا کہ میرے لیے بیرون ملک جانا بہتر رہے گا یا پاکستان میں رہ کے کوئی میں کاروبار وغیرہ کروں تو وہ میرے لیے، یا جاب میرے لیے بہتر رہے گی؟ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کروا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بیرون ملک جانا بہتر ہے یا یہیں پاکستان میں یا جاب کرنا بہتر ہے۔ استخارے آپ فرما لیجیے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں جاوید بھائی، آپ نے فرمایا تھا کہ عملیات سے حفاظت کے اور نظر بد سے حفاظت کا کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجئے۔
تو دیکھیں اس کا ایک عمل ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نظر بد سے محفوظ رہیں، اولاً تو ہم یہ یاد رکھیں کہ نظر حق ہے، نظر لگ جاتی ہے اور نظر لگ جائے گی، بری نظر سے ہم محفوظ رہیں۔ تو اس حوالے سے روحانی لا سماعت فرما لیجیے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ، یہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، بہت شاندار کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ پڑھیں، اسی میں یہ وظیفہ نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ اثرات سے محفوظ رہیں، شریر جنات کے شر سے محفوظ رہیں، عملیات سے ہم سب کی حفاظت رہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد میں یہ تحریر فرمایا ہے، اور بہت یہ مبارک عمل ہے اور اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ جب بھی آپ رات کو سونے لگے نا، تو رات کو سونے سے پہلے عمر بھر بلا ناغہ آپ نے روزانہ یہ عمل کرنا ہے۔ دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ پھیلا کر، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا لیں، پھیلا کر تینوں قل شریف یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ ایک ایک بار پڑھ کر یہ ان پر دم کریں، یعنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر اور اپنے ہاتھوں پر، آگے پیچھے پورے بدن پر ہاتھ پھیریں۔ یہ ایک دفعہ عمل ہوا، پھر دوبارہ اسی طرح عمل کریں، پھر سہبارہ یعنی تیسری مرتبہ پھر اسی طرح عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے ہر طرح کے عملیات، اثرات، آفات و بلیات سے، نیز جادو، جنات وغیرہ سے الحمدللہ عز و جل ہر طرح سے حفاظت رہے گی۔ بعض اوقات ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کو نیند نہیں آتی یا نیند میں بعض اوقات ڈر محسوس ہوتا ہے، جسم پر دباؤ محسوس ہوتا ہو یا ایسا محسوس ہوتا ہو کہ جیسے کوئی دبوچ رہا ہے یا جادو جنات کے معاملات ہوں، تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ تعویذات عطاریہ کے واسطے سے بھی آپ رابطہ کیجیے، حفاظت کے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کریں، آپ دیکھیں آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ باقی استخاروں کے حوالے سے بھی قول تھی کافی سارے اسلامی بھائیوں کی، تو استخارے آپ نے فرما لیے ہوں گے۔ ثاقب بھائی کی قول تھی، بتا رہے تھے کہ 1 سال سے بیمار ہیں اور استخارہ فرمائیں۔ جی ثاقب بھائی کے استخارہ کیا ہے، استخارے میں تو ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ ہے، کوئی اثرات جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 37 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ صحیح 76 بار کاغذ وغیرہ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ صحیح۔ تو اسی طرح ہمارے افضل بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ 10 سال ہو چکے ہیں، قرض داری کے معاملات ہیں، بیماری ابھی چل رہی ہیں، مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا دعا بھی ان کے لیے فرما دیجیے، اور استخارہ آپ نے فرمایا، کیا معاملات ان کے ساتھ آ رہے ہیں؟ جی اللہ تبارک و تعالی افضل بھائی کے معاملات، پریشانیوں میں آسانی پیدا فرمائے، ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ استخارہ ان کا کیا ہے، استخارے میں تو کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ، تو قرض اتارنے کا وظیفہ میرا امیر سنت شیخ طریقت نے اپنی کتاب مدنی پنصورے کے صفحہ نمبر 245 پر تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار پڑھ لے، اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل قرض سے نجات حاصل ہو جائے گی، نجات حاصل ہوگی۔ اگر مدنی چینل کے ناظرین یہ وظیفہ آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ مدنی پنصورہ یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں قرضہ اتارنے کی یہ دعا اور اس کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں، اس دعا کی فضیلت اتنی ہے، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اس کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ تو آپ اس دعا کو پڑھیں، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر باریک قرض تلے دبے ہیں تو اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، اللہ عز و جل کی رحمت سے غیبی طور پر ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اور قرض کی ادائیگی کے اسباب بھی بنتے چلے جائیں گے۔ ہمارے مصطفیٰ
الحق نام بتایا تھا، مجتبہ بھائی، مجتبہ بھائی جی مجتبہ، تو بتا رہے تھے کہ بیرون ملک جانا ان کے لیے بہتر ہے، پاکستان میں رہنا بہتر ہے یا جاب کرنا بہتر ہے؟ جی مجتبہ بھائی کے استخارہ کیا ہے، استخارے میں پاکستان میں رہ کر جاب کرنے کے حق میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بیرون ملک ابھی سفر نہ کریں۔ جی ابھی منع، مجتبہ بھائی منع کا اشارہ آ رہا ہے کہ بیرون ملک جانا ابھی فی الوقت بہتر نہیں ہے، یہیں پاکستان میں ملازمت کرنا، جاب کرنے میں ہی بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ مدنی قافلے میں بھی سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ باقی ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، الحمدللہ اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں اور اس کی مدنی بہاریں دیکھی بھی ہیں اور آ کر الحمدللہ تعبیرات عطاریہ کے بستوں پر بتاتے بھی ہیں۔ لیکن میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جن اسلامی بھائیوں کے استخارے نہیں کیے گئے، اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر آپ سماعت فرما لیجیے اور مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ بھی فرما لیجیے، 021348587111 021348587111 ہاتھوں ہاتھ استخارے کا یہ نمبر ہے، اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ روزانہ 20 گھنٹے ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل ہوں، ہمارے مسائل کا حل ملے، تو آپ اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر آپ مکتوب روانہ کر دیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اس اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی یہ لازمی لکھیے گا۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ انشاءاللہ عز و جل آپ تک روحانی علاج، تعویذات عطاریہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اوراد اور تعویذات انشاءاللہ عز و جل آپ تک پہنچا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے، آمین یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، گناہگاروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماری، قرض داری، گھریلو ناچاقی، تنگ دستی، بے روزگاری دور فرما، آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا